تھے تقریباً, اور وہ 2-4 دن تک اور پورے ہفتے تک 10 دن تک روز بڑھتا رہا, لیکن 2-3 دن تک تو کافی بڑھا. وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جب 239 روپے تک پہنچ گیا تھا انٹر بینک میں, تو پھر ہم نے کنٹرول کر لیا, اور اس کے بعد سے وہ بدستور 15 دن تک واپس آتا رہا ہے. تو 1 اگست سے لے کر 15 اگست تک دنیا کی بہترین جو سب سے مضبوط کرنسی تھی وہ آپ کا پاکستانی روپیہ تھا, اور دنیا کی سب سے تیز چلنے والی اسٹاک مارکیٹ تھی وہ آپ کی پاکستان اسٹاک ایکسچینج یا کراچی اسٹاک ایکسچینج تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم ہے کہ یہ چیز ہوئی ہے. میں جولائی کے مہینے میں جب بہت کرنسی ٹوٹ رہی تھی, اس وقت بھی آپ سے یہ گزارش کرتا تھا کہ دیکھو مجھے امپورٹ روکنے دو, تھوڑا سا میں امپورٹ کم کر لوں گا. تو امپورٹ کو اگر میں ایکسپورٹ اور ریمیٹنس کے برابر لے آؤں گا تو خود بخود آرگینکلی روپیہ جو ہے وہ مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا. روپے کی اسٹرینتھ جو ہے وہ کوئی ایسے وہ نہیں ہونی چاہیے, کوئی شوخی کے لیے نہیں ہونی چاہیے. روپے کی اسٹرینتھ شوڈ ریفلیکٹ دا اسٹرینتھ آف دا اکانومی. روپیہ آبویسلی ان دی اینڈ ریفلیکٹس کرنٹ اکاؤنٹ کی پوزیشن. اگر آپ $80 بلین کا امپورٹ کرتے ہیں جو پچھلے سال ہم نے کیا, اور 31.7 بلین کا ایکسپورٹ کرتے ہیں, جس کے تحت آپ 48.3 ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کرتے ہیں, یعنی کہ دنیا جو آپ کو چیزیں بیچ رہی ہے آپ کو 80 بلین ڈالرز کی خریدنی ہے, لیکن آپ کے پاس جو چیزیں دنیا کو بیچنے کے لیے وہ صرف 31.3 بلین کی ہے, تو 48 ارب ڈالرز آپ کو کہیں سے چاہیے. 30 ارب ڈالرز تو ہمارے پاکستانی بھائی بہن جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو کام کرتے ہیں, وہ پاکستان میں جب اپنے والدین کو بھیجتے ہیں, اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں, تو اس کے عوض ہم روپے دیتے ہیں ان کو, لیکن وہ ڈالرز ہم کو مل جاتے ہیں. پھر بھی رہ جاتے ہیں 20 بلین ڈالرز تقریباً. تو 17.5 بلین ڈالرز پچھلے سال کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. اب آپ کو یاد ہے کہ پچھلے دور میں پی ٹی آئی کے جب ہمارے دوست حکومت میں تھے تو وہ کہتے تھے کہ معیشت کی صرف ایک اسٹیٹسٹک ہوتی ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. گروتھ کو وہ نہیں دیکھتے تھے, جو امپروومنٹ کری ہم نے انفراسٹرکچر میں وہ نہیں دیکھتے تھے, 12,000 میگا واٹ بجلی ہم نے لگائی وہ نہیں دیکھتے تھے, 1700 کلو میٹر موٹر وے بنائے ہم نے وہ نہیں دیکھتے تھے, کچھ بھی نہیں دیکھتے تھے. بولتے بس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا زیادہ ہے, اس لیے آپ کی معیشت کی مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے. تو پچھلے 4 سالوں میں 20,000 ارب روپے کا, پونے 4 سالوں میں 19,200 ارب روپے کا, 19,300 ارب روپے کا آپ نے قرض بھی چڑھا دیا, جو کہ پچھلے اس کے پہلے کے 71 سالوں کے 79% برابر ہے. اور آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی 17.5 بلین ڈالرز کا دے دیا. آپ نے 1500 ارب روپے آپ نے بجلی کے اندر تقریباً سرکولر ڈیٹ کے چڑھائے, جو 1062 کا ہم چھوڑ کے گئے تھے مئی تک, وہ اور 1100 جون تک تھا, اس کو آپ نے بڑھا کر تقریباً 2500-2600 روپے لے آئے. جو گیس کا سرکولر ڈیٹ جس کا ہم نے نام پہلے نہیں سنا تھا, وہ اب نئی چیز آ گئی اور 1400 ارب روپے کا گیس کا سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے چلے گئے. 200 ارب روپے کا 2 مہینوں کے اندر آپ نے سوئی نیدن کے اندر نقصان کیا, 2 سردیوں میں, جہاں پہ آپ نے ایل این جی جو ہے وہ لوکل گیس کے ریٹ سے بیچ دی $2 میں, $20 کی ایل این جی خرید کے. جب ہسٹوریکلی آپ کو $4 کی ایل این جی مل رہی تھی, آپ نے ایل این جی وہ نہیں خریدی کہ بھئی ہم لانگ ٹرم معاہدے نہیں کریں گے. شاہد عباسی کو اور مجھ کو تھوڑے عرصے تک جیل بھی بھیج دیا آپ نے. دنیا کے سستا ترین ہم نے ٹرمینل لگایا, آپ نے کہا ہم ٹرمینل لگا رہے ہیں. ہر کوئی منسٹر پی ٹی آئی کا آتا تھا, کہتا 15 دن میں ٹرمینل شروع ہو جائے گا, کبھی بھی شروع نہیں ہوا پونے 4 سال میں. اس کے بعد آپ نے یہ مہنگا ترین ہم کو یہ سسٹم جب دیا آپ نے, کہ جس میں آپ نے ایک لانگ ٹرم معاہدہ نہ پیٹرول کا کیا نہ ڈیزل کا کیا, جو پہلے رکھے ہوئے تھے کچھ کروڈ کے ڈیزل کے معاہدے قطر سے, وہ کویت سے وہ چل رہے تھے. 10 بلین 10.3 بلین آپ دیکھے گئے ہمیں ریزروز میں, اور 21 بلین کا اس سال 22-23 کے اندر جو ہے وہ قرض واپس کرنا ہے. 2 بلین کا جون جولائی میں بھی کرنا تھا, 3 بلین کا جون جولائی میں کرنا تھا. پھر آپ بات کرتے ہیں حقیقی آزادی کی. بھائی تو 48 بلین ڈالر جب نہیں ہوں گے آپ کے پاس اور آپ کو دوسرے ملکوں سے مانگنے ہوں گے, تو وہ کون سی حقیقی آزادی ہے؟ جب 17 بلین کا تم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کرو گے اور دنیا میں اب کوئی بھی آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ کون سی حقیقی آزادی ہے؟ جب آئی ایم ایف نے آپ سے ایک دم منہ موڑ لیا اور آپ نے آئی ایم ایف سے منہ موڑ لیا, آپ نے ان کے معاہدہ کر کے آئے, آپ نے سائن کری, اور پھر آپ جا کے کہتے ہیں کہ میں اپنے دوستوں کو ایمنسٹی بھی دوں گا, پھر آپ جا کے فیول بھی سبسڈی دیتے ہیں, پھر جا کے آپ پیٹرول پہ سبسڈی دیتے ہیں, جب پھر جا کے آپ بجلی پہ سبسڈی دیتے ہیں, تو وہ کون سی آزادی ہے جب آپ کو ڈیفالٹ نظر آ رہا ہے؟ نظر آ رہا ہے ڈیفالٹ آپ کو.
کہ 21 بلین دینے ہیں اور 9 بلین ہیں آپ کے پاس، اس سے زیادہ تو آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کر رہے ہیں، اور 1 روپیہ آرام ہے اگر انہوں نے کہیں امپورٹ روکنے کی کوشش کری ہو. ویسے بس قرض پہ قرض پہ قرض پہ قرض. اور یہ صرف پی ٹی آئی کا وتیرہ نہیں رہا ہے، پی ٹی آئی نے خاص طور پہ یہ کیا ہے، لیکن یہ ہماری پچھلی حکومتوں نے بھی کیا ہے. مشرف صاحب کے زمانے سے، مشرف صاحب جو تھے 2007-8 کے اندر سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے تھے، 8.1%. شہباز شریف آئے اور میں بھی ان کے ساتھ آیا. ہم نے یہ کہا آپ سے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ روپے کو لے کر آئیں گے، مضبوط کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم کو امپورٹ کے اوپر کرب کرنا ہے. میں 2 مہینے کے اندر ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتا تھا، لیکن ہم نے امپورٹ کے کرب کرا. پہلے ہم نے نان نیسیسری یا اسینشل، نان اسینشل یا لگژری گڈس کے اوپر، چھوٹی موٹی چیزوں کے اوپر پابندی لگائی. ہمیں پتہ ہے کہ اس میں اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے، ہم نے پابندی لگائی. بڑی چیخیں اٹھی کہ ہمارے چاکلیٹ روک دیے گئے، ہمارے جوتے روک دیے گئے وغیرہ وغیرہ، لیکن ہم نے ایک پابندی لگائی. اس کے بعد ہم نے گاڑیوں کے اوپر پابندی لگائی، ایئر کنڈیشنرز کے اوپر پابندی لگائی، فریجز کے اوپر کہ امپورٹڈ فریجز بند کر دو، وہ آج بھی بند ہیں. اس کے بعد نے کہا جو لوکل بنتے ہیں، جو کہ زیادہ تر امپورٹڈ ہی ہوتے ہیں، 90% اس میں امپورٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی ہم نے کہا کہ یار جتنا لے رہے ہو اس کے آدھے لو. آدھے کی وجہ یہ تھی کہ میرے پاکستانی اس میں کام کرتے ہیں، میں ان کی نوکریاں تو ظاہر ہے نہیں چھڑوانا چاہتا تھا. ہم نے ان سے باتیں کی کہ یار دیکھو نوکریاں نہیں ختم کرنا لوگوں کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے ہم سے بڑا تعاون کیا ہے، میں اس کا شکر گزار ہوں پاکستان کے تمام امپورٹرز کا. اچھے لوگ ہوتے ہیں، ٹیکس پیئر دیتے ہیں، آدھے سے زیادہ ہم کو ٹیکس جو ہے پورٹ پہ ملتا ہے، اور پورے کا پورا ٹیکس ہم کو امپورٹ گڈ جب سسٹم کے تھرو ہوتا ہے اس کے بلا اس پہ ملتا ہے. باقی پاکستان کے اندر اللہ کی مہربانی سے ہم میں سے کوئی بھی آدمی جو ہے یا کوئی بھی بہن جو ہے ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ جو امپورٹڈ گڈ پورٹ سے آتے ہیں وہ کسی کی فیکٹری میں جاتے ہیں، ہمارے پاس ٹریس ہو جاتے ہیں تو ہم اس کا پورا سسٹم کا ٹیکس لیتے ہیں. اور اس ٹیکس لینے کی وجہ سے ہم نے اپنی معیشت کو انکمپیریٹو کر دیا ہے، جس کی وجہ سے کیونکہ ہم امپورٹ کو اتنا مشکل کر دیا، ہم نے مہنگا کر دیا، تو لوگ یہیں پہ بیچنے سے منافع کماتے ہیں، ایکسپورٹ کوئی بھی نہیں کرتا. ہم وہاں سے بھی ویسا بھی ٹیکس انشاءاللہ لے کے آئیں گے کہ جس میں اگر آپ 10% بھی ایکسپورٹ نہیں کریں گے تو تھوڑا سا آپ سے زیادہ ٹیکس لیں گے. وہ بھی ہم لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ میں ابھی سے کہہ رہا ہوں آپ کو. مگر ہم نے جو چیز کرنی تھی وہ کر کے دکھا دی. آج کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کل شام تک اس پاکستان میں 3.4 بلین ڈالرز گئے تھے بینکنگ سسٹم سے، اور 4.1 بلین ڈالرز آئے تھے. وی ہیڈ مور منی کمنگ ان، 600-700 ملین ڈالرز مور کمنگ ان دین گوئنگ آؤٹ. آپ امپورٹس دیکھ لیجئے، پچھلے سال سے میرے خیال سے 20% کم ہے پرسوں تک کے، لیکن ایکسپورٹ 5% اللہ کی مہربانی سے زیادہ ہے. اور جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ ایکسپورٹ پلس ریمیٹنس جو ہے ہم روز مانیٹر کرتے ہیں، وہ تقریباً امپورٹ کے برابر رہے گی، وہ انشاءاللہ رہے گی. اور وہ نظر آ رہی ہے کہ جب سے آپ نے امپورٹ کو تھوڑا سا کم کیا ہے، تھوڑا سا لگام دیا ہے، انرجی کو بھی کم کیا اور نان انرجی چیزوں کو بھی کم کیا، تو یہ بہتری آئی ہے. جب آپ نے سستی چیزیں بیچی ہیں، سبسڈی پہ بیچی ہے، 20% ڈیزل کی کنزمپشن بڑھ گئی، لوگوں نے ہولڈ کیا. یہ پیٹرولیم منسٹری کی بڑی بات ہے، اوگرا کی بڑی بات ہے کہ انہوں نے اس وقت بھی سپلائی چین نہیں توڑنے دی، اور یہ سپلائی چین چلتی رہی. اور اوگرا ایک فارمولے کے تحت پرائز بڑھاتی ہے. کل پروگرام میں پرسوں شاید کسی ٹی وی کے پروگرام میں، جیو کے پروگرام میں گیا تھا شہزاد اقبال کے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ پرائز کا کیا ہوگا. تو میں نے ان سے یہ گزارش کی تھی کہ میں 1 روپیہ بھی ٹیکس مزید نہیں لگاؤں گا، نہ لیوی لگاؤں گا. تو آج صبح جب کل رات کو جب پیٹرول کی 6 روپے پرائز بڑھی ہے، ڈیزل کی 8 آنے کم ہوئی ہے، میرے خیال سے کیروسین میں اور لائٹ ڈیزل آئل میں سے بھی ایک چیز کی کم ہوئی ہے، ایک چیز کی کم بڑھی ہے، 6 روپے کچھ پیسے، 6 روپے 72 پیسے، تو 6.75 روپے. تو وہ حامد میر صاحب جو تھے، میرے بھائی ہیں، بڑے جید صحافی ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ پرائس نہیں بڑھے گی. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ پرائس نہیں بڑھے گی، میں نے کہا تھا ٹیکس نہیں لگاؤں گا. لیکن اور آپ لوگوں کو یہ سسٹم پتہ ہے، لیکن نہیں پتہ تو میں پھر آپ کے سامنے وہ پاکستان آپ کے توسط سے پاکستانی قوم کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں کہ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اوگرا جو ہے وہ ایک پرائس ہر 15 دن کے لیے ڈٹرمن کرتی ہے. یہ ایک سسٹم چل رہا ہے. پہلے یہ برانڈ کے اوپر ہوتا تھا، اب جو ہے یہ پلیٹس کے اوپر ہوتا ہے. پچھلے 2-3 سال پہلے جب شارٹیج ہو گئی تھی تو پی ٹی آئی کے زمانے میں یہ ایک شارٹیج ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ پلیٹس کے اوپر ڈال دیا. سنگاپور میں ایک مارکیٹ ہے پلیٹس کی مارکیٹ، جس میں روز شام کو 5 بجے پاکستان کے ٹائم پہ 6 بجے ہم کو پتہ چلتی ہے کہ وہ مارکیٹ کتنی تھی. تو دونوں پریمیم پہ ملتا ہے. ہمارا ایک لانگ ٹرم ڈیل ہے قطر سے، کویت سے، جس کے تحت ڈیزل ہم کو $8.5 کے پریمیم پہ ملتا ہے. مگر پیٹرول پاکستانی کمپنیوں کو $17 کے پریمیم پہ ملتا ہے، پی ایس او کو 17 کے پریمیم پہ ملتا ہے. اور اس کے اندر ایل سی کے چارجز بھی ہوتے ہیں، کنفرمیشن چارجز بھی ہوتے ہیں، دیگر چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہ $17 کا $17.5 کا نمبر تھا. پچھلے 15 دنوں پہلے جب تھا تو وہ $15 تھا، اس بار $17.5 ہو گیا. پریمیم جو ہے ریفائنری کی شارٹیج کے اوپر بھی آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے.
ایسا ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ شاید ہندوستان کا 12.5 ہے، ہمارے یہاں 17 ہم کو لگتا ہے. تو اس کے بعد ہم پلیٹس کو ڈالر سے ملٹیپلائی کرتے ہیں، اس پہ پھر ہم پریمیم ڈالتے ہیں، انسیڈنٹلز ڈالتے ہیں، شرنکیج ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ایک نئی پرائس دے دیتے ہیں کہ یہ پرائس ہوگی. مگر اس میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ اس بار جو قیمت آئی ہے، مثال کے طور پہ جو آج تیل آیا ہے، وہ تیل مثال کے طور پہ آج ہم نے اس کو، اگر ڈالر کی پرائس 213 ہو گئی ہے تو ہم نے شاید ایوریج پرائس جو بھی تھی ہم نے اس کے حساب سے دے دیا اس کو. اب جب وہ 2 مہینے بعد جب وہ ایکچوئل ایل سی کی پیمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ یہ ڈیلیڈ ٹرمز پہ پیمنٹ ہوتی ہے، 1 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد، ڈیپینڈ کرتا ہے پی ایس او نے کیا ڈیل کری ہے، تو جو ایکچوئل ریٹ ہوتا ہے اس سے فرق پڑ جاتا ہے. آج اگر 213 ہے، اس دن 220 ہے، تو $7 پر بیرل اس کو نقصان ہو جاتا ہے پی ایس او کو. تو اس کو ہم ٹرو اپ کرتے ہیں. تو پچھلی جو ایلسیاں کھلی ہوئی تھیں وہ 207. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.